हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वेलकम टू गोंडल स्टूडियो और आप सुन रहे हैं डाकुओं की देवी फूलन देवी की दास्तान हयात। पुलिस अफसर मुस्कुराया और फूलन का दूसरा बाजू भी मोड़कर इसकी पुश्त से लगा दिया। फूलन को दर्द की शिद्दत कम करने के लिए पंजों के बिल खड़ा होना पड़ा। कभी मुर्गी देखी है तूने? पुलिस अफसर ने पूछा। देखी है जी, ज़रा बन के तो दिखाओ। फूलन के चेहरे पर हैरत उभर आई। मैं समझी नहीं जी। पुलिस अफसर ने इसका बाजू छोड़ दिया और गर्दन में हाथ डालकर इसके सर को दबाता चला गया, यहाँ तक कि फूलन का सर जमीन के साथ लग गया। मुर्गी बन के दिखा मुर्गी। फूलन ने पसो पेश की तो पुलिस अफसर ने इसके साथ ऐसा सलूक करना शुरू कर दिया जिसके बयान की तहजीब इजाज़त नहीं देती। लम्हा भर के बाद रात के सुनाटे में फूलन के मुंह से निकलने वाली गालियां और चीखें गूंजने लगी। थाने की इमारत के अंदर इस किस्म की चीखें रोज़मर्रा का मामूल थी। फूलन ने अपनी इज्जत बचाने के लिए हर तरह का हाथ पैर चलाया, शोर मचाया, वास्ते दिए, मगर भेड़ियों पर कुछ असर न हुआ। वो इसकी मज़ाहमत और चीखों से महफूज होते रहे और रात की तारीकी इनके चेहरों को और ज़्यादा भयानक बनाती रही। फूलन को कुछ याद नहीं रहा कि रात के किस हिस्से में इसे दोबारा हवालात की कोठरी में फेंक दिया गया है। इसके हवास मुअत्तल हो चुके थे और अंग अंग से टीसें उठ रही थी। वो एक कोने में बैठकर सोचने लगी कि क्या यही वो लोग हैं जो कानून की सरबुलंदी का काम अंजाम देते हैं? क्या यही लोग माशरे को सुधारने वाले और मुजरमों को गिरफ्त में लाने वाले हैं? हवालात में मौजूद तीनों डाकू फूलन की चीखें सुन चुके थे। जब फूलन को दोबारा हवालात में लाया गया तो वो चुप लेटे रहे। इस वक्त फूलन के साथ हमदर्दी का इजहार भी नहीं कर सकते थे। ऐसे मौके पर इज़हार हमदर्दी भी दुश्तर बन जाता है। दूसरी रात भी थाने के दरो दीवार ने फूलन की चीखें और सिपाहियों के कहके सुने। रात की तारीकी में इसके जख्म एक बार फिर जल उठे। इन जख्मों की चमक में इसने कुछ नए चेहरे देखे। वो बेबस और मजबूर थी। वक्त के बेरहम हाथों को अपने जख्मों को करेदने से रोक नहीं सकती थी। तीसरी सुबह जब इसे अदालत में पेश किया गया तो वो अभी तक ऊँग रही थी। 2 रातों तक जागने और निशाने सितम बनने के बाद उसके हवास मुअत्तल हो चुके थे। इसे अपने इर्द गिर्द की हर चीज़ नई और अजीब लग रही थी। पुलिस उसे एक करीबी शहर ले गई और वहाँ अदालत में पेश करके उसका रिमांड हासिल करने की कोशिश की। यानी पुलिस मुकदमे का चालान तैयार करने के लिए वक्त दरकार था। अदालत में फूलन की तरफ से ना तो कोई वकील पेश हुआ और ना ही कोई गवाह। मजिस्ट्रेट ने पुलिस का बयान सुनने और के बाद फूलन देवी को अदालती रिमांड पर दोबारा जेल भेज दिया। जेल के अमले ने भी फूलन के साथ वही सलूक किया जो पुलिस कर चुकी थी, बेईमाना और शर्मनाक सलूक। रो रो कर उसके आंसू भी खुश्क हो गए थे। एहतजाज के तौर पर इसने जेल के अंदर मरण व्रत रख लिया, यानी कि खाना पीना छोड़ दिया। लेकिन इसके इस एहतजाज की कोई परवाह नहीं की गई, क्योंकि इस वक्त तक वो एक गुमनाम और बेबस फूलन देवी थी। इसके साथ वाली कोठरी में रहने वाले कैदी भी इसका नाम नहीं जानते थे। जेल के अंदर उसे एक ऐसी शराब मुफ्त समझ लिया गया था जिसे हर शख्स पी सकता था। ना सिर्फ जेल का अमला बल्कि नंबरदार किस्म के कैदी भी। इसे हर किस्म के गंदे हाथों ने खिलौना बनाया। अगर वो एहतजाज करती तो इससे बुरी तरह मारा पीटा जाता। चंद रोज़ बाद फूलन के बाप देवदीन की गैरत भी जाग गई और वो बेटी की ज़मानत के लिए इधर उधर भाग दौड़ करने लगा। निरेमान नामी गांव में 2 साहिब हैसियत ठाकुर रहते थे। इनमें से एक का नाम नारायण सिंह और दूसरे का नाम जे करण सिंह था। देवदीन कुछ अरसे इन ठाकरों के पास मुलाजमत करता रहा था। हर तरफ से मायूस होने के बाद देवदीन इनके पास पहुंचा और फूलन देवी की रिहाई के लिए इन्हें अपना असर रसूख इस्तेमाल करने के लिए कहा। नारायण सिंह ने पूछा, असल मामला क्या है? बात सिर्फ इतनी है जी कि मेरा भाई हमारा दुश्मन हो गया है, देवदीन ने कहा। इसके बेटे मायादीन ने फूलन के खिलाफ चोरी की झूठी रिपोर्ट लिखवाई है। तुझे क्या पता झूठ रिपोर्ट है या सच्ची? नारायण सिंह ने कहा। हो सकता है तेरी लड़की वाकई डाकुओं के साथ मिली हुई हो।
وادی چنبل کے دیہاتوں کا کوئی گھر ایسا نہیں جہاں کسی نہ کسی رنگ میں ڈاکوؤں سے ان کا واسطہ نہ ہو۔ کئی گھروں کے نوجوان کسی چھوٹے موٹے جرم میں ملوث ہونے کی وجہ سے وادی میں رپوش ہو جاتے ہیں اور عادی مجرموں کے ساتھ مل کر ڈاکو بن جاتے ہیں، اور کچھ کو ڈاکوؤں کی طرف سے مدد ملتی ہے اور ان کے لیے وہ مخبری کرتے ہیں۔ کئی ڈاکوؤں کے ستم کا نشانہ بننے ہیں اور انتقام کے لیے دوسرے گروہ سے مدد طلب کرتے ہیں۔ دیودین ہاتھ جوڑتا ہوا بولا، میں اپنی بیٹی کو اچھی طرح جانتا ہوں مہاراج، وہ زبان کی ذرا تیز ہے پر چور نہیں ہے۔ جے کرن سنگھ بولا، تو اپنے بھائی سے مل کر راضی نامہ کیوں نہیں کر لیتا؟ اس کے پیڑ پکڑ لے، بات کو ختم کر لے۔ میں بات کر چکا ہوں جی، اس کا بیٹا مایا دین نہ مانے ہے، وہ پھولن کا دشمن ہو گیا ہے، کوئی بات نہ بنے ہے۔ آپ کو بھگوان نے بڑی عزت دی ہے، آپ ہی اب کچھ کر سکتے ہیں۔ نارائن سنگھ غصے سے بولا، کوئی اور دروازہ دیکھ دیودین، ہمارے پاس اتنی فرصت نہیں ہے۔ دیودین اس وقت تو چلا گیا، لیکن دوسرے دن پھر اس دروازے پر آن موجود ہوا۔ کئی دن کی منت سماجت کے بعد وہ ٹھاکر برادران کی ہمدردی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ دیودین، جے کرن سنگھ نے کہا، اس کام میں تو بہت پیسہ خرچ ہوگا، وہ کون دے گا؟ تمہیں تو پتہ ہی ہے کہ پولیس والے نوٹ پہلے وصول کرتے ہیں اور بات بعد میں کرتے ہیں۔ دیودین اس کا پیر دباتا ہوا بولا، آپ کی پائی پائی چکا دوں گا مہاراج، نہیں تو پھولن آپ کے گھر میں کام کاج کر دیا کرے گی، آپ کوئی چنتا نہ کریں۔ تیری بیٹی کی عمر کتنی ہے؟ یہی کوئی 17-18 برس ہوگی مہاراج۔ ٹھاکر برادران نے پرخیال نظروں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ صرف 17-18 برس؟ نارائن سنگھ نے کہا، اور اس عمر میں یہ لچھن ہے اس کے؟ آدمی کیا کرتا ہے اس کا؟ کچھ نہ پوچھو مہاراج، یہ چھوکری سارے کنبے کے لیے مصیبت بنی ہوئی ہے۔ اپنے آدمی کو چھوڑ کر بھاگ آئی تھی، اس نے دوسری عورت کر لی، یہاں پر مایا دین اس کا دشمن ہو گیا، پنچایت نے اسے تیوگا بھیج دیا، وہاں بھی اس نے گل کھلائی اور چوری چھپے ایک آدمی کے ساتھ شادی کر لی۔ وہ بیوی بچوں والا تھا، اس کے گھر والوں نے اسے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ نارائن سنگھ سر ہلاتا ہوا بولا، اچھا، تیری چھوکری کے لیے اب کچھ کرنا ہی پڑے گا۔ دیودین انہیں دعا دیتا ہوا رخصت ہو گیا۔ ٹھاکر برادران نے ایک وکیل کے ذریعے پھولن کی ضمانت کروائی اور جیل سے رہا کروا کے اسے اپنے گاؤں میں لے گئے۔ پھولن دیوی کے 3 ہفتے جیل میں گزرے تھے۔ وہ انتہائی دل شکستہ، اداس اور چپ چاپ تھی، تاہم اس کی آنکھوں میں ٹھاکر برادران کے لیے تشکر کے جذبات تھے۔ لیکن ٹھاکر برادران کی آنکھیں کچھ اور ہی کہہ رہی تھی۔ مسکرا دینے سے کب چلتے ہیں کام، بندہ پرور مہربانی اور ہے۔ وہ پھولن کو ایک خالی مکان میں لے گئے اور اپنی مہربانی کا معاوضہ وصول کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ پھولن نے راہ فرار کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھا، لیکن سب دروازے بند تھے۔ سنگھ برادران نے کہہ کے لگایا اور خمار آلودہ نظروں سے پھولن کو گھورتے ہوئے اس کی طرف بڑھے۔ اب ان کے دلی ارادے کھل کر سامنے آ گئے تھے۔ پھولن نے مزاحمت کرنے کی کوشش کی تو ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر پڑا اور وہ چیخنے لگی۔ ان چیخوں کے جواب میں سنگھ برادران نے لاتوں اور گھونسوں سے اس کی مرمت شروع کر دی۔ چند منٹوں کے اندر پھولن کی قوت مزاحمت دم توڑ گئی، وہ گھونسوں اور لاتوں کی تاب نہ لاتے ہوئے فرش پر ڈھیر ہو گئی۔ اس کا چہرہ چوٹوں کی وجہ سے سوج گیا اور کئی جگہوں سے جلد پھٹ گئی تھی۔ وہ دہشت زدہ نظروں سے دونوں بھائیوں کو دیکھنے لگی۔ ارے چھوری، ہم تو تیرے ضمانتی ہیں، تیرے سجن ہیں، تجھے جیل سے چھڑا کر لائے ہیں، تیرے اپنے ہیں، یہ شرمانا لجانا چھوڑ، مورخ 3 ہفتے جیل میں رہنے کے بعد بھی شرماتی ہے۔ جب دن کا اجالا پھیلا تو دونوں ٹھاکر پھولن کو اسی خالی مکان کے اندر بند کر کے رخصت ہو گئے۔ پھولن دوپہر تک خواب اور بے خوابی کی کیفیت میں وہاں پڑی رہی اور اس کی چوٹوں سے تیسیں اٹھ رہی تھی، اور اس نے کھانے کو ہاتھ نہیں لگایا جو ٹھاکر وہاں چھوڑ گئے تھے۔ جب دن ڈھلنے لگا تو اس کی پریشانی بڑھی، اسے معلوم تھا کہ سنگھ برادران رات ہوتے ہی وہاں پہنچ جائیں گے۔ یہ سوچ کر وہ اٹھی اور قید خانے سے نکلنے کی کوئی راہ تلاش کرنے لگی۔
और ये राह इसे थोड़ी सी कोशिश के बाद मिल ही गई। ठाकरों ने ज्यादा मजबूत इंतजाम नहीं किया था। इनका ख्याल था कि वो बेसहारा और कमजोर लड़की कहीं नहीं जा सकती। फूलन इस कैद खाने से निकली तो इसकी परेशानी पहले से बढ़ गई। इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए। बाप का घाड़ी से मकड़ी के जाले से भी कमजोर महसूस हुआ। ठाकुर इसे दोबारा वापस ले जा सकते थे। अगर वो मज़ाहमत करती तो उसकी जमानत मंसूख करा के इसे दोबारा जेल जाना पड़ता। यहाँ 2 भेड़िए थे और वहाँ कई भेड़िए थे। इसके कदम रुक रुक जाते थे। कई बार इसके जी में आया कि वापस इसी कफस में चली जाए जिससे निकल के भागी थी। बहुत सोच विचार के बाद इसने त्योगा नामी गांव का रुख किया। हालांकि वो एक बार पहले वहां से निकाली जा चुकी थी। इसके दिल में एक उम्मीद की मासूम सी किरण रोशन थी। शायद कैलाश के घर वालों को इस पर रहम आ जाए। जब वो कैलाश के दरवाजे पर पहुंची तो भूख, थकन और बेख्वाबी की वजह से निढाल हो चुकी थी और इसका बदन बुखार में तप रहा था। कैलाश की बीवी और उसके रिश्तेदारों ने जब इसे देखा तो शोर मचा दिया। वो इसे 1 मिनट के लिए भी बर्दाश्त करने पर तैयार नहीं थे। निकल जा यहाँ से, कैलाश की बीवी चिल्लाई। यहाँ तेरे लिए कोई जगह नहीं है, आवारा कमीनी, तुझे और कोई घर नहीं मिला। भगवान के लिए मुझ पर रहम करो, फूलन ने इल्तिजा की। मेरे पास कोई ठिकाना नहीं है, वो सब मुझे मार डालेंगे। मैं बड़ी मुश्किल से जान बचा के भागी हूँ। कैलाश मेरी मदद करो, मैं तुम्हारी धर्म पत्नी हूँ, मुझको अपने घर से मत निकालो। मेरे पास और कोई ठिकाना नहीं है। इधर सारा गांव मेरा दुश्मन हो गया है, कोई भी अपना नहीं रहा। कैलाश परेशान हो गया। वो फूलन की मदद नहीं कर सकता था। वो जानता था कि गांव को कोई घर फूलन को पनाह देने पर तैयार नहीं होगा। ना ही वो इसे अपने घर में रख सकता था और ना ही रिश्तेदार इस मामले में कोई बात सुनने पर तैयार थे। और इसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो इनसे अपनी कोई बात मनवा सकता। फूलन, तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता, इसने कहा। तुम क्या सोचकर यहाँ आई हो? क्या तुम्हें यहाँ के हालात मालूम नहीं थे? तुम्हें इस तरह यहाँ नहीं आना चाहिए था। मैं जान बचा के भागी हूँ, फूलन ने रोते हुए कहा। जालिमों ने मुझे एक घर में बंद कर रखा था। मैंने 2 रातों से कुछ नहीं खाया। क्या तुझे मेरी हालत ना दिखी है? देख तो मुझे कितना तेज बुखार है। कैलाश ने इसकी नब्ज देखी और अपनी बीवी से बोला, इसे तो वाकई बहुत तेज बुखार है। रहे मेरी जूती से इसे बुखार, बीवी बोली। बुखार है तो मैं क्या करूं? ये कोई दवा खाना नहीं है, बाहर फेंक इस बीमारी को। कैलाश ने डरते डरते कहा, बुखार में कहाँ जाएगी? 1 रात रह लेने दे, कल सुबह वापस चली जाएगी। मैं तो इसकी टांगे तोड़ दूंगी। अगर तुझे इसके साथ हमदर्दी है तो तू भी निकल जा। मैं इस नहुसत को यहाँ नहीं रख सकती। अरे, जिसके लिए इसके बाप के घर में जगह नहीं है, इसे हम क्यों रखें? फूलन देवी से मोहब्बत का दम भरने वाला कैलाश ने भी आंखें फेर ली। वो बेबी को एक तरफ ले जाकर बोला, ज्यादा शोर मच मचा, मैं अभी इसका बंदोबस्त करता हूँ। फिर इसने अपने एक रिश्तेदार को खुफिया पैगाम देकर डाकुओं के अड्डे पर भेज दिया। कैलाश की बीवी और इसके रिश्तेदार चुप हो गए। कैलाश ने फूलन से कहा कि इसने अपने एक दोस्त के घर में इसकी रिहाइश का इंतजाम किया है। वो थोड़ी देर में इसे आकर ले जाएगा। थकन से चूर फूलन देवी को तसल्ली की कोई भी बात धोखा दे सकती थी। वो एक कोने में बैठकर इंतजार करने लगी। कैलाश ने इसे बचा कचा कुछ खाना खिलाया और उससे हाल हवाल पूछने लगा। फूलन ने अपनी गिरफ्तारी और जमानत लेने वालों की हवस परस्ती का किस्सा सुना दिया। ये सुनकर कैलाश ने चिलाकी से कहा, फिर तो तेरा गांव में रहना ठीक नहीं। मैं तुझे ऐसी जगह बचवा देता हूँ जहाँ ठाकरों के नापाक हाथ तुझ तक नहीं पहुँच सकेंगे। कैलाश, तुम क्या अब भी मेरी मोहब्बत का दम भरता है? फूलन ने पूछा। कैलाश ने जवाब देने में तअम्मुल किया। इसे मालूम था कि इसकी बीवी छुपकर इनकी बातें सुन रही होगी। बोला, तूने कोई दवाई भी खाई है या नहीं? दवाई? फूलन ने कहा, तुम भी अजीब बात करो हो, दवाई कहाँ से लेते हैं? मैं तो सीधी यहाँ पर आई हूँ, तेरे पास कोई दवा हो तो ले आ।
میرے پاس تو کوئی دوا نہیں ہے، میں اپنے دوست سے کہہ دوں گا کہ وہ تجھے دوائی وغیرہ دے دے، اب تو کوئی چنتا نہ کر، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کچھ دیر بعد ایک بیل گاڑی کیلاش کے دروازے پر پہنچی جس میں 2 تنومند نوجوان سوار تھے۔ کیلاش فوراً باہر آ گیا اور دونوں نوجوانوں کے ساتھ رازدارانہ انداز میں کچھ دیر باتیں کرتا رہا، پھر اندر جا کر پھولن کو ساتھ لایا اور بیل گاڑی میں سوار کروا دیا۔ ایک نوجوان نے بیلوں کو چابک دکھایا اور بیل گاڑی اپنے مخصوص آواز نکالتی ہوئی واپس چل پڑی۔ پھولن دیوی بیل گاڑی پر سوار ہوتے ہی چادر میں لپیٹ کر لیٹ گئی۔ اسے کچھ پتا نہیں تھا کہ بیل گاڑی کہاں جا رہی تھی، نہ ہی اسے اس بات کی فکر تھی۔ بیل گاڑی گاؤں کی حدود سے نکل کر گھاٹیوں میں داخل ہو گئی۔ یہاں پر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو وادی چمبل کی تھوڑی سی تفصیل بتا دی جائے۔ وادی چمبل میں باغیوں کا سلسلہ 12ویں صدی سے شروع ہوتا ہے۔ 12ویں صدی میں جب تومر حکمرانوں کو چوہانوں نے دلی سے مار بھگایا تو انہوں نے اس وادی میں پناہ لی اور یہاں بیٹھ کر چھاپا مار جنگ لڑتے رہے۔ ان اونچی اونچی گھاٹیوں اور بھول بھلائیوں میں اگر کوئی انجان آدمی داخل ہو جائے تو اس کے لیے واپسی کا راستہ تلاش کرنا دشوار ہو جاتا ہے۔ 15ویں صدی میں جب مغل فاتحین نے ہندوستان فتح کیا تو ہندو شہزادوں نے ان گھاٹیوں میں پناہ لی۔ ہندوستان کی حکومتیں وقتاً فوقتاً اس علاقے کو باغیوں اور ڈاکوؤں سے صاف کرنے کی کوشش کرتی رہیں، لیکن آج تک یہ علاقہ ڈاکوؤں کی مچگاہ ہے۔ اس کی کچھ وجوہات میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ارد گرد کے دیہات میں رہنے والے لوگ ڈاکوؤں کے ساتھ ہر طرح کا تعاون کرتے ہیں، نہ صرف کھانا پینا، راشن اور پناہ فراہم کرتے ہیں بلکہ انہیں پولیس کی نقل و حرکت سے بھی آگاہ کرتے ہیں۔ بیشتر دیہاتی انہیں اپنے ہیرو اور مجاہدین آزادی سمجھتے ہیں۔ یہ تھا اس وادی کا کچھ حوال جس کی طرف پھولن دیوی کی بیل گاڑی رواں دواں تھی۔ ایک لمبا فاصلہ طے کرنے کے بعد بیل گاڑی رک گئی اور گاڑی بان، جس کا نام ہم شنکر فرض کر دیتے ہیں، پھولن کو بتانے لگا کہ آگے کا راستہ پیدل طے کرنا پڑے گا۔ کھانا کھانے اور گاڑی میں آرام کرنے کی وجہ سے پھولن پہلے سے کچھ بہتر محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے شک آلودہ نظروں سے شنکر کو گھوڑا اور ارد گرد دیکھتی ہوئی بولی، یہ تم مجھے کہاں لے آئے ہو؟ دیوی جی ہمیں آنکھیں مت دکھاؤ، شنکر بولا، ہم تو تمہیں نہیں لائے، تم خود ہی ہمارے ساتھ آئی ہو، کہو تو واپس چھوڑ آئے۔ لیکن اب کیلاش اپنا دروازہ نہیں کھولے گا۔ پھولن سنبھل کر بیٹھ گئی، پر یہ کون سی جگہ ہے؟ یہ جنگل ہے جی، اس میں ٹیلے اور گھاٹیاں ہیں، آگے دریا بھی ہے، پر اس کا کوئی نام نہیں ہے، شاید ہو بھی مگر ہم نہیں جانتے۔ اور تو کہہ رہا ہے کہ آگے پیدل چلنا پڑے گا، پھولن نے کہا۔ ہم نے یہی کہا ہے جی، پرنتو کیوں بیل گاڑی نہ جاوے ہے آگے؟ بیل گاڑی یوں نہ آگے جا سکے کہ اس کے پہیے بہت چوڑے ہیں اور راستہ تنگ ہے، تو پھر کوئی دوسرا راستہ دیکھ لے۔ ہم کو نظر نہ آوے ہے دوسرا راستہ، تیری نظر زیادہ تیز ہوئے تو دیکھ لے۔ میرے ساتھ ٹھیک سے بات کر، پھولن نے کہا، میں پہلے ہی بہت دکھی ہوں۔ اس وادی میں رہنے والے سب دکھی ہیں دیوی جی، شنکر نے کہا، خود سوچو کون اپنا گھر بار چھوڑ کر جنگلوں میں بستا ہے، لیکن ہم اس دکھ کو جان سے نہیں لگاتے، خوب ہنستے ہیں، شور مچاتے ہیں، کہہ کے لگاتے ہیں اور جنگل میں منگل کر دیتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ بیل گاڑی کو واپس موڑنے لگا۔ پھولن سوچوں کا شکار تھی، واپس چلی جائیں یا آگے کا سفر جاری رکھے تو چلے پھر؟ شنکر نے پوچھا، میری طبیعت خراب ہے، اگر میں راستے میں گر پڑی تو کیا ہوگا؟ ہوگا کیا، ہم تجھے کندھوں پر اٹھا لیں گے۔ بالآخر پھولن شنکر کے پیچھے چل پڑی۔ اس کی طبیعت خراب تھی اور وہ ناہموار کچے راستوں پر لڑکھڑاتی ہوئی چل پڑ رہی۔ اس کا لباس جھاڑیوں سے بار بار الجھ رہا تھا۔ وہ کافی دیر تک ٹیلوں، جھاڑیوں اور درختوں کے درمیان ٹیڑھے میڑھے راستے پر چلتی رہی۔ بالآخر دونوں ایک ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں چند خیمے نصب تھے۔ اس وقت رات ہو چکی تھی اور چند افراد الاؤ کے گرد بیٹھے تھے۔ ان میں سے ایک شخص پھولن کی پذیرائی کے لیے اٹھا۔ پھولن سے پہلے بھی دیکھ چکی تھی، وہ وکرم ملاح تھا جسے اس نے کوہانی نامی گاؤں میں دیکھا تھا۔ آؤ پھولن دیوی، وکرم ملاح نے کہا، اس بدماش نے تمہیں راستے میں تنگ تو نہیں کیا؟ نہیں، اس نے میرے ساتھ کوئی چھیڑ خانی نہیں کی،
फूलन जमीन पर बैठती हुई बोली। शरीफ आदमी लगे है, विक्रम मल्लाह ने कहका लगाया। बोला, इस दुनिया में कोई भी शरीफ नहीं है, सब मतलब के यार हैं। मैं भी शरीफ नहीं हूँ, तू भी शरीफ नहीं है। यहाँ जो शरीफ बनने की कोशिश करता है वो धोखा खाता है, जलील होता है, गोली खाता है या जेल जाता है। खैर छोड़ो इन बातों को, तबीयत कैसी है तेरी? बोल, कुछ खाए पिएगी या आराम करेगी? मेरी तबीयत ठीक नहीं है, फूलन ने कहा। मैं आराम करूंगी। इतने में एक बारोब शख्स खीमे से निकला और झूमता हुआ फूलन के सामने जा खड़ा हुआ। अल्लाह के गिर्द बैठे हुए डाकू जो विक्रम अल्लाह की बातों पर कहके लगा रहे थे, एकदम चुप हो गए और फूलन की तरफ मतवक्को नजरों से देखने लगे। ये हमारा सरदार है फूलन देवी, विक्रम मल्लाह ने कहा। बाबू गुज्जर इसका नाम है, उठकर इसे प्रणाम कर। लेकिन कबल इसके कि फूलन खड़ी होती, बाबू गुज्जर ने फूलन की चादर को मजबूत मुट्ठी में जकड़कर और एक झटके से इसे सीधा खड़ा कर दिया, बल्कि कुछ ऊंचा ही कर दिया। फूलन को तकलीफ से बचने के लिए पिंजों के बल खड़ा होना पड़ा। बाबू गुज्जर ने कुछ इस तरह फूलन के चेहरे का जायजा लिया जैसे कोई कसाई बकरी का जायजा लेता है। क्यों रे सुंदरी, क्या नाम है तेरा? नाम पूछे है या जान लवे है? फूलन ने कहा। मेरा नाम फूलन देवी है, चादर तो छोड़ मेरी। अलाव के गिर्द बैठे हुए डाकुओं ने जोरदार कहकर लगाया। बाबू गुज्जर ने फूलन को छोड़ दिया और बोला, इसको किसी ने कुछ खाने पीने को दिया है या नहीं? अंदाज ऐसा था जैसे भेड़ बकरी की चारे की बात कर रहा हो। ये बीमार है उस्ताद जी, शंकर ने कहा, इसे ताप चढ़ा हुआ है। 4 दिन हमारे पास रहेगी तो सारा ताप उतर जाएगा, बाबू गुज्जर ने कहा और फूलन के माथे को छूकर देखा। विक्रम, इसे खेमे में ले जा और 2 गोलियां भी खिला देना। फिर वो फूलन से मुखातब हुआ, कुछ खाए पिए की भूख लगी है? फूलन ने नफी में सर हिलाया। मैं कुछ नहीं खाऊंगी, सिर्फ आराम करूंगी। ठीक है, बाबू गुज्जर ने कहा। खूब आराम कर, पर दवाई जरूर खा लेना। ओए शंकर, इसे 1 गिलास दूध भी दे देना। फूलन ने नफी में सर हिलाया। मैं कुछ नहीं खाऊंगी, सिर्फ आराम करूंगी। फूलन ने दवाई खाई, दूध पिया और खेमे में जाकर सो गई। 2 रातें आराम करने के बाद इसका बुखार उतर गया और वो खुद को बेहतर महसूस करने लगी। ताहम वो बाबू गुज्जर के रवैये से बहुत खौफजदा थी। वो जल्द वहां से जाना चाहती थी। इसने डाकुओं से बातों बातों में वापसी के रास्ते के बारे में भी पूछ लिया था। तीसरे रोज रात के खाने के बाद बाबू गुज्जर ने खूब शराब पी ली। फूलन समझ गई कि वो क्या चाहता है। वो इससे पहले भी इस किस्म की भयानक सूरत हाल से 2-4 हो चुकी थी। इसने अपनी इज्जत बचाने के लिए मज़ाहमत भी की थी और बुरी तरह मार भी खाई थी। इस जंगल में तो इसके लिए कोई जाए पनाह नहीं थी। जब इसकी खरमस्तियां हद से बढ़ी तो फूलन जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगी। एक डाकू ने इसके रास्ते में टांग अड़ा दी। वो मुंह के बल गिर पड़ी, लेकिन चोटों की परवाह किए बगैर फौरन उठकर भागने लगी। मगर बाबू गुज्जर ने इसके बाल पकड़ लिए और कहका लगाते हुए इसके मुंह पर चंद थप्पड़ लगा दिए। हाँ रे छोरी, इसने कहा, देखो तो कितना दम है तेरे अंदर। फूलन खौफजदा नजरों से बाबू गुज्जर की तरफ देखती हुई बोली, छोड़ दे मुझे। मैं तेरे दोस्त की बीवी हूँ, कैलाश की बीवी। लेकिन बाबू गुज्जर ने कुछ नहीं सुना। वो इसे घसीटता हुआ अपने खेमे की तरफ ले चला और रात पहले से ज्यादा तरीक हो गई। चंद घंटों के बाद वो घुटनों में सर दिए अपनी हालत पर अफसोस कर रही थी। क्या जमीन पर इसके लिए कोई जाए पनाह नहीं? भूखे भेड़िए कब तक इसकी पोठियां नोचते रहेंगे? इसने सोचा, क्या इसे इन्हीं डाकुओं को अपना मुकद्दर समझ लेना चाहिए या वहां से भाग जाना बेहतर है? वो पुलिस मुकाबलों में डाकुओं की हलाकत के किस्से सुन चुकी थी। पुलिस डाकुओं के मामले में बहुत बेरहम थी। इसी जमाने में औरत और मर्द की कोई तमीज नहीं की जाती थी, बल्कि औरतों के साथ ज्यादा बेरहमी का सलूक किया जाता था। ये सब कुछ सोचकर इसने भाग जाना ही मुनासिब समझा। इस वक्त तमाम डाकू सो चुके थे और जिस खेमे में वो बैठी थी इसमें बाबू गुज्जर के खराटों की आवाजें गूंज रही थी। वो चुपके से बाहर निकली और एक तरफ चल पड़ी। अभी वो चंद कदम ही चली थी कि इसके कानों में एक धमकाना आवाज उभरी। रुक जाओ, कौन हो तुम?
وہ کوئی رات کی ڈیوٹی والا ڈاکو تھا۔ پھولن گھبرا کر بولی، میں ہوں پھولن دیوی۔ ڈاکو نے رائفل نیچے کر لی اور بولا، اچھا اچھا، تو پھولن دیوی ہے، کسے ڈھونڈ رہی ہے اس وقت؟ میں ذرا جنگل پھرنے جا رہی ہوں، پھولن نے بہانہ کیا۔ اس ٹیلے کے پیچھے چلی جا۔ ڈاکو نے ایک ٹیلے کی طرف اشارہ کیا۔ لیکن زیادہ دور تک مت جائیو، راستہ بھول جائے گی۔ اگر راستہ بھول گئی تو تجھے آواز دے لوں گی، پھولن نے کہا اور ٹیلے کی اونٹ میں چلی گئی۔ وہاں پہنچ کر اس نے سمت کا تعین کیا اور اپنی رفتار تیز کر دی۔ تاہم وہ محتاط انداز میں قدم اٹھا رہی تھی، جھاڑیوں اور پودوں سے بچتی بچاتی چل رہی تھی۔ ذرا سی غلطی پہرا دینے والے ڈاکو کے کان کھڑے کر سکتی تھی۔ دوسرے ٹیلے کے عقب میں پہنچنے کے بعد اس نے دوڑ لگا دی، پھر وہ دوڑتے ہی چلی گئی۔ اس نے نہ تو طریقی کی پرواہ کی اور نہ ہی جنگلی جانوروں کی، کیونکہ جس جانور سے جان بچا کر وہ بھاگ رہی تھی وہ تمام جانوروں سے زیادہ خوفناک تھا۔ ایک طویل اور تھکا دینے والے سفر کے بعد بالآخر وہ اپنے گاؤں پہنچ گئی۔ اس کے گھر والے یہی سمجھ رہے تھے کہ وہ ٹھاکروں کے گھر میں محفوظ تھی۔ اس کی ماں نے جب اسے پریشانی کے عالم میں دیکھا تو سر پیٹ لیا۔ ہائے رام، اس نے کہا، تجھے کیا ہوا ہے؟ کہاں سے آ رہی ہو اس وقت؟ پھولن پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، بولی، جیل سے چھوٹ کر آ رہی ہوں۔ تیرے باپ نے تو 5 دن پہلے ہی تیرے چھوٹنے کی خبر سنائی تھی، تو آج کون سی دیر سے چھوٹی ہے؟ تو نے میرے باپ سے یہ نہ پوچھا کہ وہ مجھے گھر کیوں نہیں لایا؟ پوچھا کیوں نہیں تھا، مولا نے کہا۔ وہ کہوے تھا کہ ٹھاکروں نے تجھے اپنے گھر میں رکھ لیا ہے۔ انہوں نے تیری ضمانت پر جو پیسہ خرچ کیا گیا ہے، اس کے بدلے تو ان کے گھر میں چاکری کرے گی۔ انہوں نے اپنا پیسہ وصول کر لیا ہے۔ ابھی تو یوں کہوے تھی کہ جیل سے چھوٹ کر آئی ہے۔ تو کیا جانے ماں کہ اس دیس میں کتنی جیلیں ہیں؟ پھولن نے کہا۔ اب تو یہ دعا کر کہ آگے خیریت ہو۔ اس نے اپنے ساتھ پیش آنے والے مظالم کی کہانیاں ماں کو نہیں سنائی۔ وہ یہ داغ کیسے دکھاتی؟ ماں کے منہ پر وہ کیسے کالک ملتی جو اس کے منہ پر ملی جا چکی تھی؟ اس نے سوچا، وقت سارے زخموں کو مٹا دیتا ہے، رفتہ رفتہ وہ ان دکھ بھری کہانیوں کو بھول جائے گی۔ اس سے زیادہ ڈر ٹھاکروں کا تھا، لیکن وہ اس کے پیچھے نہیں آئی۔ چند روز کے بعد پھولن نے ایک بار پھر گھر کے کام سنبھال لیے۔ اس کے علاوہ وہ اپنی چھوٹی بہنوں اور بھائیوں کی دیکھ بھال بھی کرتی۔ اس کے چھوٹے بھائی شیو نارائن سے اسے کچھ زیادہ ہی محبت تھی، کیونکہ وہ اس کا اکلوتا بھائی تھا۔ وہ بہت سیدھا لڑکا تھا اور کوئی غلط کام نہیں کرتا تھا۔ پھولن جب مویشی چرانے جاتی تو وہ اسے اپنے ساتھ لے جاتی۔ وہاں پر دونوں کھیلوں کے علاوہ کبڈی بھی کھیلتے اور خوب کہکے لگاتے۔ گو دونوں کی عمر میں 6-7 سال کا فرق تھا، لیکن پھولن ماں کی طرح چھوٹے بھائی کا خیال رکھتی تھی۔ جب اسے مقدمے کی پیشی کے سلسلے میں اوڑیا جانا پڑتا تو وہ شیو نارائن کو بھی ساتھ لے جاتی۔ دونوں بیل گاڑی پر وہاں جاتے اور اگلی تاریخ لے کر واپس آ جاتے۔ عدالت میں اس نے جے کرن سنگھ اور نارائن سنگھ کے خلاف ایک لفظ بھی منہ سے نہیں نکالا۔ وہ اس کے ضمانتی تھے اور اگر وہ ضمانت منسوخ کر دیتے تو اسے دوبارہ جیل جانا پڑتا۔ اسی دوران ساون کا موسم شروع ہو گیا اور بارشوں کی وجہ سے پھولن کو عدالت پہنچنے کے لیے خاص دشواری کا سامنا کرنا پڑتا۔ لیکن عدالت میں حاضری دینا بہت ضروری تھا، موسم خواہ کیسا ہی کیوں نہ ہو۔ غیر حاضری کی صورت میں اس کی ضمانت منسوخ ہو سکتی تھی۔ جولائی 1989 کی ایک شام جب بڑے زوروں کی بارش ہو رہی تھی، گاؤں کے سرپنچ کا ایک ملازم دوڑتا ہوا پھولن کے گھر آیا۔ وہ سر سے پاؤں تک پانی میں بھیگا ہوا تھا اور بری طرح ہانپ رہا تھا۔ اس نے آتے ہی کہا، چاچا دیودین، پھولن کا بندوبست کر لے۔ دیودین گھبرا کر بولا، کیوں، کیا ہوا ہے؟ گھر کے دیگر افراد بھی وہاں جمع ہو گئے۔ دریا کے کنارے ڈاکوؤں نے ڈیرا لگایا ہے اور گاؤں پر حملہ کرنے والے ہیں۔ پھولن بولی، پر تم میرا نام کیوں لیوے ہے؟ گاؤں کے ایک آدمی نے ڈاکوؤں کی زبانی تیرا نام سنا ہے، ملازم نے کہا۔ ایک ڈاکو کہہ رہا تھا، یہ پھولن دیوی کیا چیز ہے، ایک عورت ہی تو ہے۔ آج ہی ہم اس کی ناک کاٹ دیں گے تاکہ وہ دوبارہ کسی کے ساتھ دھوکہ نہ کر سکے۔
جب پھولن کے گھر والوں نے یہ بات سنی تو وہ پریشان ہو گئے اور ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ اب کیا کیا جائے۔ دیودین نے پھولن سے کہا، تجھے کہیں جا کر چھپ جانا چاہیے۔ تو کیسی باتیں کرے ہیں؟ پھولن نے کہا، اس گاؤں میں مجھے کون پناہ دے گا؟ لوگ تو میرے سائے سے بھی بھاگے ہیں۔ تو جلدی سے تھانے چلا جا، مولا نے شوہر کو مشورہ دیا۔ چھپنے چھپانے سے کوئی فائدہ نہ ہوگا، یہ ڈاکو سارے گاؤں کو مصیبت میں ڈالے گی، ابھی بھی وقت ہے، چپکے سے نکل جا۔ تیرا دماغ ٹکانے پر ہے، دیودین نے کہا۔ کلپی تھانہ یہاں سے 3 میل دور ہے، بارش میں 2-3 قدم چلنا بھی مشکل ہے۔ اگر بھگوان نے بیٹا دیا ہوتا تو آج یہ مصیبت ہمارے اوپر نہ آ پڑتی۔ پھولن غصے سے بولی، تیری ان باتوں نے ہی ہمیں مصیبت میں ڈال رکھا ہے۔ جتنی مصیبتیں مجھ پر پڑی ہیں، اگر بیٹے پر پڑتی تو وہ اب تک ختم ہو چکا ہوتا۔ بیٹھا رہے تو گھر کے اندر، میں خود تھانے جاؤں گی۔ لڑکی ہوں تو کیا ہوا؟ تو اس بارش کے اندر اکیلی کیسے گھر سے نکلے گی؟ دیودین نے کہا، مت جا، راستہ ٹھیک نہیں ہے۔ گھر میں بیٹھ کے تو ناک نہیں کٹوائی جائے ہے مجھ سے۔ مولا نے شوہر سے کہا، تو ہی ہمت کر لے، کسی سے سائیکل مانگ کے لے جا۔ لیکن دیودین تیار نہیں ہوا۔ اسی اثنا میں پھولن نے چادر سر پر ڈالی اور گھر سے نکل گئی۔ باہر زوروں کی بارش تھی، ہر طرف پانی ہی پانی نظر آتا تھا۔ کلپی وہاں سے 3 میل کے فاصلے پر تھا۔ پھولن نے یہ فاصلہ تقریباً دوڑتے ہوئے طے کیا۔ اگرچہ اسے پولیس والوں سے نفرت تھی اور وہ ان سے مدد لینا پسند نہیں کرتی تھی، لیکن اس وقت اس کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ اپنے سے زیادہ اسے اپنے کنبے کی فکر تھی۔ جب وہ گاؤں کی حدود میں واپس پہنچی تو رات گہری ہو چکی تھی اور گلیاں اور بازار سنسان پڑے تھے۔ ہر طرف مکانوں کی چھتوں سے بہنے والے پانی کی شور کی آواز گونج رہی تھی، لیکن کسی انسان کی آواز نہیں تھی۔ پھولن کا خیال تھا کہ اس کے گھر والے بے چینی کے ساتھ اس کا انتظار کر رہے ہوں گے، لیکن وہ سب گہری نیند سو رہے تھے، جیسے کوئی بات ہی نہ ہوئی ہو۔ پھولن نے دیکھا کہ ان کے مویشی بارش میں کھڑے بھیگ رہے تھے۔ ان میں سفید رنگ کی وہ گائے بھی تھی جسے وہ بہت پسند کرتی تھی۔ اگرچہ وہ تھک چکی تھی اور بارش کی وجہ سے اس کا برا حال تھا، لیکن اس نے اندر جانے سے پہلے سارے مویشیوں کے چھپڑ کو نیچے باندھا اور ان پر بوریاں ڈال دی۔ کھٹ پٹ کی آواز سن کر مولا کی آنکھ کھل گئی اور جب اسے پتا چلا کہ باہر پھولن ہے تو اس نے دروازہ کھول دیا اور بولی، پھولن تو آ گئی؟ یہ سارے مویشی بارش میں بھیگ رہے تھے۔ پھولن اندر داخل ہوئی۔ کس نے ان کی پرواہ نہیں کی؟ صبح تک سارے بیمار پڑ جاتے۔ ڈاکوؤں کے ڈر سے کوئی باہر نہ نکلے تھا تو جلدی سے کپڑے بدل لے، پولیس کو خبر کر آئی ہے۔ رپورٹ تو لکھوا دی ہے، پھولن نے کہا اور کپڑے تبدیل کرنے لگی۔ ٹھنڈ کی وجہ سے اس کا بدن کپا رہا تھا، پر بارش تھمنے کے بعد ہی آوے گی۔ بھگوان خیر کرے، اب تو سو جا۔ پھولن کونے میں رکھے ہوئے بستر پر لیٹ گئی۔ مولا نے اس کے اوپر چادر اور چادر کے اوپر میلے کپڑے ڈال دیے۔ بولی، اگر کچھ گڑبڑ ہو تو اٹھنا مت، ادھر ہی پڑی رہنا۔ پھولن کچھ نہیں بولی، وہ یہی امید کر رہی تھی کہ کوئی گڑبڑ نہیں ہوگی۔ وہ پولیس اور ڈاکوؤں کے ہاتھوں بہت تکلیف اٹھا چکی تھی اور وہ اب مزید ذلت برداشت نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اس پر نیند غالب آ گئی۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد کسی نے دروازے پر دستک دی۔ آدھی رات کے وقت دروازے پر کون تھا؟ دستک دوبارہ سنائی دی۔ سب کی آنکھ کھل گئی، لیکن کوئی اپنے بستر سے باہر نہیں نکلا۔ لمحہ بھر کے بعد سے سرپنچ کے ملازم کی آواز ابھری۔ وہ دروازہ کھولنے کے لیے کہہ رہا تھا۔ یہ وہی ملازم تھا جس نے ڈاکوؤں کی آمد کی خبر دی تھی۔ پھولن اور اس کا چھوٹا بھائی پہلے کمرے میں سوئے ہوئے تھے، ان کی ماں باپ دوسرے کمرے میں تھے۔ پھولن کے چھوٹے بھائی شیو نارائن نے ملازم کی آواز سنی تو اٹھ کر دروازہ کھول دیا۔ اس کے ساتھ ہی کوئی شخص اسے ایک طرف ہٹاتا ہوا اندر داخل ہو گیا۔ اس کے پیچھے 3 آدمی اور تھے، وہ بھی اندر داخل ہوئے۔ شیو نارائن کے جسم پر کپکی جاری ہو گئی۔ وہ سمجھ گیا کہ اندر داخل ہونے والے ڈاکو تھے۔ ایک ڈاکو نے اسے بازو سے پکڑ کر جھٹکا دیا اور بولا، پھولن دیوی کدھر ہے؟ شیو نارائن دہشت کی وجہ سے چیخنے لگا۔ پھولن دیوی؟ ڈاکو نے بلند آواز سے کہا، باہر نکل آ، ہم تجھے لینے آئے ہیں۔
کپڑوں کے نیچے دبکی ہوئی پھولن نے یہ آواز پہچان لی۔ وہ بابو گجر اور وکرم ملاح کی آوازیں تھی۔ وہ اپنی جگہ پر ساکت ہو گئے۔ ڈاکوؤں نے ٹارچ روشن کی اور کمرے میں سرسری نظر ڈالنے کے بعد دوسرے دروازے سے نکل کر درمیانی کمرے میں چلے گئے۔ کسی نے کپڑوں کے ڈھیر کے نیچے نہیں دیکھا۔ دوسرے کمروں میں انہوں نے دیودین اور مولا کو بستروں سے کھینچ کر باہر نکالا۔ ٹھیک ہے دوستو، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا خاص خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔